دنیا میں شاید ہی کوئی حکمت اتنی پرانی ہو جتنی ایک باپ کی اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحت۔ آج ہم حضرت لقمان سے منسوب ایک ایسی ہی قدیم نصیحت کا جائزہ لینے جا رہے ہیں جس میں عورتوں کے کردار کو 4 الگ الگ اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس قدیم حکمت میں کیا راز چھپے ہیں۔ تو اس تجزیے میں ہم سب سے پہلے لقمان کی اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحت کا پس منظر دیکھیں گے۔ اس کے بعد ان 2 قسموں پر بات کریں گے جن کی تعریف کی گئی ہے، اور پھر ان 2 قسموں کا ذکر کریں گے جن کی مذمت کی گئی ہے۔ پھر ہم ان طاقتور مثالوں کو سمجھیں گے جو کردار کی وضاحت کے لیے استعمال ہوئیں، اور آخر میں اس ساری نصیحت کا نچوڑ پیش کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، لقمان کے اپنے بیٹے کو نصیحت۔ دیکھتے ہیں کہ اس قدیم حکمت کی بنیاد کیا ہے۔ یہ نصیحت بہت ہی واضح اور سیدھے سادے انداز میں شروع ہوتی ہے۔ لقمان اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں کہ عورتوں کو بنیادی طور پر 4 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، 2 اچھی اور 2 بری۔ یہ جو درجہ بندی ہے یہ ان کے کردار اور ان کی خوبیوں کی بنیاد پر کی گئی ہے، جو آگے آنے والی تفصیلات کے لیے ایک بنیاد فراہم کرتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، 2 قابل تعریف قسمیں۔ آئیے سب سے پہلے ان مثالی خصوصیات پر نظر ڈالتے ہیں جن کی اس متن میں تعریف کی گئی ہے۔ تو پہلی قابل تعریف قسم کی عورت وہ ہے جو اپنے سماجی وقار اور ذاتی زندگی کی عاجزی میں ایک توازن رکھتی ہے، یعنی وہ اپنی قوم میں تو عزت والی ہے لیکن اپنے شوہر کے سامنے عاجزی اور انکساری سے پیش آتی ہے۔ متن کے مطابق اس کی اصل طاقت مشکل وقت میں صبر کرنے، تھوڑے میں بھی شکر ادا کرنے اور شوہر کی طرف سے کی گئی مہربانی کو سراہنے میں ہے۔ یہ خصوصیات ایک بہت ہی مستحکم اور شکر گزار شخصیت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ دوسری قابل تعریف قسم کو خاندان کی ایک بنیاد کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ وہ صرف ایک محبت کرنے والی بیوی اور ماں ہی نہیں بلکہ پورے خاندان یعنی بزرگوں اور یہاں تک کہ سوتیلے بچوں تک کی دیکھ بھال کرنے والی ہے۔ وہ گھر کی ایک بہترین منتظم ہے اور شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ کردار پوری طرح سے خاندان کی بھلائی اور اس کے استحکام کے لیے وفق ہے۔ حصہ 3، 2 قابل مذمت قسمیں۔ اچھا، تو یہ تھیں وہ مثالیں جن کی تعریف کی گئی۔ اب ذرا ان مثالوں کا جائزہ لیتے ہیں جن سے بچنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ پہلی بری قسم کی جو تصویر دکھائی گئی ہے وہ ایک مغرور اور کبھی نہ خوش ہونے والی شخصیت کی ہے۔ وہ خود کو بہت کچھ سمجھتی ہے لیکن معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ متن کے مطابق اس کا رویہ ہر وقت شکایت اور غصے سے بھرا ہوتا ہے، جس کا نتیجہ شوہر کے لیے شرمندگی اور پڑوسیوں کے لیے پریشانی کی شکل میں نکلتا ہے۔ دوسری قابل مذمت قسم کا کردار ایک غیر مستحکم اور ناقابل اعتبار شخصیت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کا رویہ ایک طرح کا سائیکل ہے، وہ فوراً غصے میں آتی ہے اور پھر اتنی ہی جلدی رونے لگتی ہے۔ متن کے مطابق اس کی موجودگی سے شوہر کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اور جب وہ موجود نہ ہو تو وہ اس کی عزت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ چوتھا حصہ، کردار کی طاقتور تشبیہات۔ اب اس نصیحت کی ایک بہت ہی خاص بات یہ ہے کہ اس میں کرداروں کو سمجھانے کے لیے بڑی زبردست مثالیں دی گئی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی ہیں۔ قابل تعریف عورت کے لیے جو مثال استعمال کی گئی ہے وہ ہے ایک نایاب اور قیمتی موتی کی۔ یہ صرف اس کی قدر ہی نہیں بتاتی بلکہ یہ اس کی کامیابی، اس کی خوبصورتی اور اس بات کی علامت ہے کہ وہ کتنی زیادہ قابل قدر ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس قابل مذمت قسموں کے لیے جو مثالیں استعمال ہوئی ہیں وہ بہت سخت ہیں۔ ایک کو شیر سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی وہ ہر حال میں خطرناک اور تباہ کن ہے۔ دوسری کو ایک بنجر نمکین زمین کہا گیا ہے جو سب کچھ لے تو لیتی ہے مگر بدلے میں کچھ نہیں دیتی۔ یہ ایک ایسی فطرت کی علامت ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، صرف نقصان ہوتا ہے۔ اور اب آخری حصہ، نصیحت کا خلاصہ۔ تو ان تمام کرداروں اور مثالوں کا اصل نچوڑ کیا ہے؟ آئیے ان بنیادی فرقوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ یہاں ہم ان دونوں انتہاؤں کے بیچ کا فرق صاف دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف صبر، حمایت اور شکر گزاری ہے، یہ وہ خصوصیات ہیں جو رشتوں کو مضبوط بناتی ہیں، اور دوسری طرف شکایت، شرمندگی اور غصہ، یہ وہ رویے ہیں جو تعلقات کو کمزور کر دیتے ہیں۔ یہ موازنہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ متن کے مطابق کردار کا اثر صرف ایک شخص تک محدود نہیں رہتا بلکہ پورے خاندان اور معاشرے پر پڑتا ہے۔ تو آخر میں لقمان کی یہ حکمت دراصل کردار کو پرکھنے کا ایک پیمانہ ہے۔ یہ ایک ایسا فریم ورک پیش کرتی ہے جس میں صبر،
حمایت اور عاجزی جیسی خوبیاں خاندان کی بنیاد ہیں، جبکہ تکبر اور جھگڑا اسے کمزور کر دیتا ہے۔ یہ نصیحت ہم آہنگی اور باہمی تعاون کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ اور ہم اس تجزیے کو اسی سوال پر ختم کرتے ہیں کہ خاندانی کرداروں سے متعلق یہ قدیم حکمت آج کے دور کے خیالات اور نظریات کے ساتھ کس طرح میل کھاتی ہے یا ان سے متصادم ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اس قدیم متن کو آج کی دنیا کے تناظر میں رکھ کر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔